امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک دہریہ آیا جس کو اس زمانے میں ایتھسٹ کہتے ہیں، جو ملحد اور بے دین ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کی جگہ پر ایتھزم لکھتے ہیں۔ ایتھسٹ کا مطلب ہوا جس کا کوئی خدا نہیں، جس کا کوئی دین نہیں، جس کا کوئی مذہب نہیں۔ جو اس طرح کہتے ہیں بیچارے آوارہ لوگ ہیں، لاوارث لوگ ہیں۔ مگر میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ ایک ایتھسٹ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا، اے امام اعظم ابو حنیفہ، کیا خدا ہے؟ بار بار آپ خدا کی بات کرتے ہیں، اگر خدا ہے تو خدا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ امام اعظم نے فرمایا، دنیا میں بہت ایسی چیز ہے جو دکھائی ہمیں نہیں دیتی۔ ہوا چلتی ہے مگر ہم دیکھ نہیں پاتے، خوشبو ہمیں ملتی ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہم آواز سنتے ہیں مگر اس آواز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں پریشانی یا چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، سنو، آج میں تجھے ایک عجیب و غریب واقعہ بتا رہا ہوں، تعجب خیز واقعہ بتا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ وہ کون سی بات ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آج میں دریا کی طرف، سمندر کی طرف گشت کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے ایک کشتی دیکھا، اور اس کشتی کی تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس کشتی میں نے کسی کشتی مان کو نہیں دیکھا، کسی کشتی چلانے والے کو نہیں دیکھا، کسی کیپٹن کو نہیں دیکھا، کسی ملاح کو نہیں دیکھا، مگر وہ کشتی خود سے اپنے اوپر سامان کو لاد لیتی تھی، لاد رہی تھی، اور جب لاد لی تو وہ خود سے سیدھے راستہ چل پڑی، اپنے مقام پر پہنچ کر خود سے ان تمام سامانوں کو وہ کشتی اتار دی، اور پھر اپنے وقت پر وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس دور میں کہہ رہے ہیں جس دور میں الیکٹرانک کا دور نہیں تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آج یہ کہتے کہ الیکٹرانک مشین رہی ہوگی، الیکٹرانک مشین اس کو چلا رہی ہوگی۔ تو دہریہ نے کہا، اے امام اعظم، یہ کیسے آپ پاگل پن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کو بدھو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کشتی مان کے، بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی کیپٹن کے کشتی خود سے سامان لاد بھی لیتی ہو، چلتی بھی ہو اور اتار بھی لیتی ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اے ایتھسٹ، اے دہریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں اتنا دماغ دیا ہے کہ کوئی کشتی بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتی، خود سے وہ سامان اپنے اندر لے نہیں سکتی، خود سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی، خود سے وہ سامان اتار نہیں سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ پورے دن اور رات کا نظام، موت و حیات کا نظام، زمین سے پودا اگانے کا نظام، اور برابر وقت پر موسم کو آنے اور جانے کا نظام بغیر کسی کے چلائے وہ کیسے چل سکتا ہے؟ بغیر کسی کے چلائے وہ کیسے چل سکتا ہے؟ ضرور تو کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تم نے کبھی دیکھا کہ رات ہوئی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزوں کو چلا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ایک نشانیاں ہیں اللہ کی وجود کی، جو وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوست، اس پہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔